حیا ٹاک کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آپ سن رہے حجاب ناول آمنہ خان کی قلم سے۔ نہیں روئے زرمینہ، اس نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا، اپنی لڑکھڑاتی آواز سے اس کا نام لیا۔ اپنا نام سنتے ہی اس کی سسکیوں میں کمی آئی۔ اس نے آج پہلی دفعہ اس کا نام لیا تھا۔ آج سے پہلے اس کو اپنا نام اس قدر پیارا نہیں لگا تھا۔ اس نے اپنا نام سنتے ہی آنکھیں بند کی۔ وہ اس کی خاموشی سننے لگی، اس کی سانسیں سننے لگی۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، جیسے کوئی سگریٹ پیتے ہوئے لیتا ہو۔ وہ اس سے بات کرتے ہوئے کبھی سگریٹ نہیں پیتا تھا، مگر آج وہ خود پہ قابو پانا چاہتا تھا۔ وہ اس کو نہیں بتا سکتا تھا وہ مر جائے گا تمہارے بغیر۔ اس کو نہیں بتا سکتا تھا اس کے آنسو گرم دہکتے ہوئے پانی کی طرح اس کے دل پہ لگ رہے ہیں۔ سگریٹ پی رہے ہیں آپ؟ اس نے لیٹے ہوئے آنکھیں بند کی اور اس سے پوچھا۔ جی وہ اس کی بات حلق میں ہی اٹکی۔ نہیں پیا کریں سگریٹ مجھ سے بات کرتے وقت۔ وہ جب بھی اس سے بات کرتی ایک بچی بن جاتی، اس سے ضد کرتی، غصہ بھی ہو جاتی۔ آئندہ نہیں پیوں گا۔ اس کے ہاتھ سے بے اختیار سگریٹ نیچے گرا، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ رو کیوں رہی ہیں آپ؟ اپنے آنسوؤں پہ قابو پاتے ہوئے اس نے اس سے پوچھا، جس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسوؤں کا سیلاب گرنے لگا۔ آپ کیوں لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں ہنس ہنس کے؟ اب کی بار اندر کا ضبط باہر نکلا تھا۔ یہ سنتے ہی اس کا دل موم بنا، جیسے پگھل رہا ہو۔ آئندہ نہیں کروں گا میں کسی سے بات۔ آپ رویا نہ کریں۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے آرام سے دھیمے لہجے میں کہا، ملکہ تمہاری خاطر ہی تو سب سے بات کرتا ہوں میں۔ فقط تمہیں دیکھنے کے لیے میں اتنے لوگوں کو برداشت کرتا ہوں۔ کب سمجھو گی تم؟ کب سمجھو گی تم وزان تمہاری خاطر جیتا ہے؟ تم نہ ہوئی تو وہ مر جائے گا۔ اس نے آنکھیں بند کی، اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، اس کی سسکیاں سنتے ہوئے خود سے کہنے لگا۔ وہ ہمیشہ اس کو کہیں نہ کہیں دیکھ ہی لیتا تھا۔ وہ اس کو اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی ہوئی، چلتی ہوئی یا لائبریری میں نظر آ ہی جاتی تھی۔ یا اللہ، میرا دل اتنا بے چین کیوں ہے؟ جیسے کہیں کچھ بہت غلط ہو رہا ہے، جیسے جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو رہا ہے۔ مجھے کیوں لگتا ہے میری زندگی اب جیسے پلٹنے والی ہے، جیسے سب کچھ الٹا ہو جائے گا، سب کچھ پلٹ جائے گا، میں چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے اللہ پاک؟ میری مدد کر میرے مالک، وجدان کی مدد کر۔ وہ بہت کمزور ہے، کچھ نہیں برداشت کر سکتا، اور بہت اکیلا ہے وہ، کوئی نہیں اس کا تمہارے سوا۔ تو چھوڑ دے گا تو کدھر جاؤں گا میں؟ میری مدد کر مولا۔ وہ کمپیوٹر کے سامنے آنکھیں بند کیے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا اللہ سے مدد مانگ رہا تھا۔ وہ کیوں نظر نہیں آئی مجھے آج؟ ملکہ کدھر ہو تم؟ سنو آ جاؤ میرے سامنے، اس سے پہلے کہ وجدان کی چلتی سانسیں رک جائیں۔ سر میں اندر آ جاؤں؟ اس کے کانوں میں آواز گونجی۔ اس نے اپنی بند آنکھیں کھولی، سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ وہ کرسی پہ سیدھا ہو کے بیٹھا۔ جی فضا آئیں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو اندر آنے کا کہا۔ اس کا دل ایک بار پھر ڈوبا۔ آج دروازے سے باہر کھڑی وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب بھی فضا اس کے آفس آتی وہ ہمیشہ باہر کھڑی ہوتی۔ اس کو کبھی نہیں اچھا لگا وہ اس کے آفس آئے۔ فضا بھی اسی کے کہنے پہ چلی جاتی تھی، ورنہ ان دونوں کو شدید نفرت تھی ان لڑکیوں سے جو ہر 2 منٹ بعد اس کے آفس کا چکر لگاتی تھی۔ وہ جب بھی اس کے آفس کے باہر کھڑی ہوتی وہ ہلکا سا ہی صحیح مگر اس کو دیکھ لیتا تھا۔ سر میرا زرمینہ سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، آج وہ آئی بھی نہیں ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا وہ نہ آئے اور مجھے بتائے نہ۔ وہ میں پوچھ رہی تھی آپ کی اس سے بات ہوئی؟ فضا نے نظریں جھکاتے ہوئے ایک روانی سے اس سے پوچھا۔ وہ جانتی تھی ان دونوں کی آپس میں بات ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس کا دل پہلے سے ڈوب رہا تھا، مگر اب تو وہ خود ایک گہرے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے چلا رہا تھا، کوئی تو مدد کرو میری، مگر سمندر کی گہرائیوں میں اس کو کون سنتا؟ اس نے ایک مکمل خاموشی پہ اپنے سر کو ہلکا سا اوپر کیا اور سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا جو آنکھوں میں وحشت لیے زمین کو گھور رہا تھا، جیسے اب زور زور سے چلائے گا، زمین پہ بیٹھ کے اس کو چیر دے گا اور خود اس کے اندر چلا جائے گا۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اس نے دیکھی۔ آج اس کے ماتھے پہ پہلی دفعہ اس نے پسینہ دیکھا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ پسینے میں نہا گیا تھا۔
اتنی چھوٹی سی بات پہ اس بندے کی یہ حالت۔ فضا نے اس کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے اپنے دل میں کہا، آپ کی آخری دفعہ بات کب ہوئی تھی ان سے؟ اس نے سر کو اٹھایا اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو مسلسل اس کو دیکھ رہی تھی۔ سر، میری بات اس سے رات میں ہوئی تھی، کچھ 9 بجے کے قریب، اس کے بعد نہیں ہوئی۔ اس نے جیسے یاد کرنے والے انداز میں بولا، اس کا مطلب آخری بات تو ملکہ کی مجھ سے ہوئی تھی، اس کی خوشبو تو میری سانسوں میں اب تک بسی ہے۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جو اس کو لگ رہا تھا کچھ ہی پلوں میں اس کے منہ کے ذریعے باہر آ جائے گا۔ ان کے گھر میں سے کسی کا نمبر نہیں ہے آپ کے پاس؟ سر، اس کے بھائی کا تھا مگر وہ بھی کچھ عرصے سے بند ہے۔ سر، آپ پریشان نہ ہوں، میں اس سے بات کروں گی، آپ کو انفارم کروں گی۔ وہ تو یہاں خود کو تسلی لینے آئی تھی، مگر سامنے بیٹھے شخص اس کو زیادہ قابل رحم لگا۔ وہ آج کسی اور ہی وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وجدان تو کوئی اور تھا جو ان کا ٹیچر تھا۔ یہ جو اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھا ہے، یہ تو کوئی اور ہی وجدان ہے۔ اس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، جیسے وہ کسی الگ ہی دنیا میں ہو۔ یا اللہ، رحم کر وجدان حسین شاہ پہ۔ آنکھوں میں بہتے اشکوں کو اس نے ضبط کرتے ہوئے اوپر دیکھا اور وجدان کے لیے رحم مانگا، اور اس کے پوچھے بغیر وہاں سے نکل گئی۔ پوچھے تو ان سے جاتا ہے جو زندہ ہو، مرے ہوئے سے کوئی کیسی اجازت مانگے؟ بہو، آج زرمینہ گل کیوں کمرے سے باہر نہیں آیا؟ یونیورسٹی بھی نہیں گیا؟ اس کو طبیعت بہت خراب ہے کیا؟ وہ جو صبح سے بے جان سی بیٹی کا درد اپنے سینے میں لیے گھوم رہی تھی، ایک دم چونکی۔ جی اماں ٹھیک ہے، میں نے دوائی دی تھی تو تب ہی اتنا سو رہی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، اس کا بہت خیال رکھنا رقیہ۔ جی اماں، رکھتی ہوں میں۔ صبر تو آئے گا نہیں مجھے اب، میں اس کو خود ہی دیکھ کے آتی ہوں۔ اماں نے ایک پاؤں نیچے اتارا ہی تھا کہ رقیہ بیگم جلدی جلدی ان کے پاس آئی۔ نہیں نہیں اماں، آپ کیوں جائیں گی؟ آپ بیٹھے، میں اس کو خود بلاتی ہوں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کے کمرے میں جائے اور اس کی وہ حالت دیکھے جو کچھ وقت پہلے انہوں نے دیکھی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کا پیلا ہوتا چہرہ دیکھے، آنکھوں کی سوجن دیکھے، ہونٹوں کی سفیدی دیکھے، اور بخار میں جلتا اس کا وجود دیکھے۔ ایک ہی دن میں ان کی بیٹی کا حلیہ بگڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اس کو مردہ تصور کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی وقت سے پہلے مرے۔ اندر سے تو اس نے خود کو مار دیا تھا۔ جو سانسیں چل رہی تھی اس کی، وہ نہیں چاہتی تھی وہ سانسیں اس سے اس کا باپ چھینے۔ نہیں، ابھی نہیں بلانا اس کو، اس کا طبیعت ٹھیک ہوا وہ خود ہی باہر آ جائے گا۔ جی اماں ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچن کی طرف گئی۔ کچن کے دروازے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر کیے اور دعا مانگی، یا اللہ، میری زرمینہ پہ رحم کرنا۔ اس کا مسلسل بند نمبر اس کو ایک ایک سیکنڈ کی موت دے رہا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ مسلسل اس کا نمبر ملا رہا تھا، مگر ہر بار ملانے پہ ایک ہی جواب ملتا۔ ہاتھ میں پکڑے موبائل وہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا، جیسے اس نے اپنے لیے ایک زہر منتخب کیا ہو، جیسے پی پی کے اس نے اپنی جان دینی ہو۔ وہ اٹھا اور بالکنی میں گیا۔ آج اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، نہ ہی اس نے ضبط کیے تھے۔ وہ اپنے اندر ایک فیصلہ کر رہا تھا، ایسا فیصلہ جو اس کو زندگی دے گا یا پھر موت۔ وہ دونوں چیزیں اپنے لیے سوچ رہا تھا، ایک طرف زندگی اور دوسری طرف موت۔ اس نے ایک بار پھر موبائل اٹھایا، اس کا نمبر پھر سے ملایا۔ اب کی بار بھی وہی جواب ملا، سنو ملکہ، اپنے وجدان کا انتظار کرنا، اس جہاں میں نہیں تو اگلے جہاں میں کرنا۔ اس نے آسمان میں چمکتے چاند کو دیکھا جس میں اس کو اپنی ملکہ کا عکس نظر آتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، اس کا سراپا اس کی آنکھوں میں گھوما۔ آنکھوں سے ایک موتی گرا اور رخسار پہ ٹھہرا۔ آنکھوں سے بہتا آنسو اس نے بازوؤں سے رگڑا اور واش روم گیا۔ وضو بناتے ہی باہر نکلا، جائے نماز بچھائی، 2 رکعت نوفل حاجت پڑے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر بغیر دعا کے اڑ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا اس نے اب کیا کرنا ہے۔ اماں، مجھے دے دیں پلیز، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے ماں کو کہا۔ اللہ کے بعد آج اس نے پہلی دفعہ کسی کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ وہ ان کے پیروں میں گر رہی تھی، ان سے بھیک مانگ رہی تھی۔ کیوں چاہیے تمہیں موبائل؟ تاکہ پھر تم اس لڑکے سے بات کرو؟ انہوں نے اس کو خود سے پیچھے کرتے ہوئے کہا جو مسلسل ان کے پیروں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ اماں، مجھ پہ ظلم کر رہی ہیں آپ۔
اسے پیچھے ہوتے ہوئے زمین پہ بیٹھ کے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا، زرمینا، کیسی بیٹی ہو تم جو اپنے ماں باپ کی عزت کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے نکالے گی؟ اور جو کب سے سنگ دل بنی کھڑی تھی، عزت کے نام پہ ایک دم طیش میں آئی اور اس کو بازوؤں سے پکڑ کے جھنجھوڑنے لگی۔ اما، در ہو رہا ہے مجھے، اسے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور زور زور سے رونے لگی۔ پکڑا انہوں نے بازوؤں سے تھا مگر درد اس کو دل میں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے رو رہی تھی اور ایک ہی بات کر رہی تھی، اماں مجھے درد ہو رہا ہے۔ ماں کی رگوں میں بھی تو ایک سواتی باپ کا خون تھا، وہ کہاں عزت کے سامنے اپنی بیٹی کا درد دیکھتی؟ وہ تو عزت دیکھتے ہیں، اپنے سر کی ٹوپی کو دیکھتے ہیں، اپنے کندھے پہ پڑی چادر کو دیکھتے ہیں۔ جہاں بات عزت کی آتی ہے، نہیں دیکھتے سامنے جو مر رہا ہے ہمارا خون ہے۔ عزت کو خون سے افضل سمجھنے والی وہ ایک انا پرست باپ کی بیٹی تھی اور انا پرست شوہر کی بیوی تھی۔ وہ تو اپنی عزت پہ قربان ہو جاتے ہیں مگر ہار نہیں مانتے۔ کیا قوم ہے اس لڑکی کی؟ وہ ماں تھی، بیٹی کے در پہ پگھل رہی تھی۔ اسی انداز میں انہوں نے اس لڑکی کی قوم پوچھی۔ اماں، اسے ماں کی طرف دیکھا، وہ جانتی تھی اس کی اگلی بات ماں پہ بجلی بن کے گرے گی اور اس پہ غضب۔ بتاؤ، کیا قوم ہے اس کی؟ سید، اسے جھکے سر کے ساتھ بس اتنا ہی کہا۔ کیا؟ سید؟ ماں کو لگا جیسے انہوں نے غلط سن لیا ہو، ان کی بیٹی نے کچھ اور کہا۔ جی اماں، سید ہیں وہ۔ سواتی مر گئے ہیں سارے جو اب تم سیدوں میں جاؤ گی؟ جانا تو بہت دور کی بات ہے، تم نے سوچا بھی کیسے؟ شرم نہیں آئی تمہیں؟ باپ کی عزت کو ایسے نیلام کرتے ہو اور تم سید سے شادی کر بھی سکتی ہو؟ اور اس لڑکے کو شرم نہیں آئی؟ سید ہوتے ہوئے ایسی چھوٹی حرکت کی، کسی کی عزت پہ ہاتھ مارا۔ زری، میں خود بتاؤں گی تمہارے باپ کو، تم جیسی گندی اولاد سے ہماری کوئی اولاد ہوتی ہی نہ تو اچھا تھا۔ تم جیسی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو باپ کا سر شرم سے نیچے کرتی ہیں۔ کل سے تمہیں یونیورسٹی جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام سے گھر بیٹھو۔ میں بولتی ہوں تمہارے باپ کو رشتہ کرے اس کا اور رخصت کرے اس کو اسی مہینے۔ مر جاؤ تم زری، تم جیسی گندی اولاد کو مر ہی جانا چاہیے۔ اما، مجھے یونیورسٹی سے نہ منع کریں۔ اب کی بار وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی، جیسے کسی میں سانس کا ایک قطرہ بھی نہ بچا ہو۔ اس کے آنسو اب بالکل خشک ہو چکے تھے اور انہی خشک آنکھوں سے اس نے ماں کو دیکھا۔ جتنا تم نے پڑھنا تھا پڑھ چکی ہو تم، اب گھر پہ بیٹھو، بہت سن لی ہم نے تمہاری۔ اس کو کہتی رہی اور وہ سنتی رہی، جیسے اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا ہو، وہ مکمل برباد ہوئی ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اذان؟ ہوش میں تو ہو تم؟ مجھے لگتا ہے یہ ہوش میں نہیں ہے۔ نہیں امی، میں ہوش میں ہوں۔ اپنے ماں باپ کے سامنے وہ نظریں جھکائے بیٹھا ان کو سن رہا تھا۔ اس نے جو بات کی تھی اس کے بعد تو اس کو سننی ہی تھی۔ اس نے آج فیصلہ کر لیا تھا، وہ ہر حد سے گزرے گا، وہ اس کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ مگر ابو کے اتنے زور سے چلانے پہ اور پھر امی کی اسی بات پہ تائید کرنے پہ وہ بالکل خاموش ہوا، جیسے اب کچھ بول نہیں سکے گا۔ یہ پاگل ہو گیا ہے، سواتیوں کے گھر سے شادی کرے گا؟ وہ سواتی جن کے گھر میں اگر 2 وقت کا کھانا پینا ہو باہر، وہ اپنی خانگیاں ضرور دکھاتے ہیں۔ سوادی تو اپنی قوم سے باہر کسی سے سلام کرتے ہوئے توہین سمجھتے ہیں اپنی۔ وہ ہمیں بیٹی دیں گے اپنی؟ سن رہے ہو اپنے بیٹے کو؟ وہ غصے میں بولے چلے جا رہے تھے جیسے آگ ان کے منہ سے نکل رہی ہو۔ آپ آرام سے بات کریں، طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی۔ بیگم، اب طبیعت ٹھیک رہ بھی سکتی ہے میری؟ میرے بھائی کی بیٹی بری تھی مگر اس سواتی کی بیٹی اچھی ہے جس کے لیے یہ ہمارے پاس آیا ہے، میں ادھر شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ اس کو دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ آپ ہی کون ہے وہ لڑکی؟ اب کیا ہوگا؟ ابا بھائی کو اتنا کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ آپ ہی ابو کو بولے نا بھائی کو نہ ڈانٹیں۔ باپ کی آواز پہ 5 بہنیں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور چھپ کے دروازے کے باہر کھڑی سن رہی تھی۔ انہوں نے آج سے پہلے اپنے والد صاحب کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اب بولے گے کچھ تم؟ اب وہ بول بول کے تھک چکے تھے اور سامنے بیٹھے بیٹے کو کہہ رہے تھے جو نظریں زمین پہ جمائے بیٹھا تھا، وجدان، تم سے کہہ رہا ہوں میں، سر اوپر کرو۔ سنا نہیں تم نے؟ اوپر کرو اپنا سر۔ اس کا سر اوپر ہوتے ہی باپ کا غصہ ایک دم درد میں بدلا۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اپنے اکلوتے بیٹے کو۔
جس کی آنکھوں سے آنسو نیچے گر کے اس کے ہاتھ پہ ٹھہر رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو اوپر نیچے رکھے بیٹھا تھا۔ باپ کے حکم پہ اس نے نظریں جھکائے ہوئے سر کو اٹھایا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اس بیٹے کو جس نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی تھی۔ آج اس کی پہلی خواہش تھی جو اس نے اپنے ماں باپ سے کی۔ اس نے اپنی ایک خواہش کے اظہار پہ، فقط ایک خواہش پہ نظریں جھکائے کوئی ہزار باتیں سن لی تھی۔ انہوں نے اس کو بہت غور سے دیکھا، جو ایک لڑکی کے عشق میں اپنے باپ کے سامنے رو رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ایسے کانپ رہے تھے جیسے وہ اب ایک لفظ اور بولیں گے تو وہ بچوں کی طرح اونچا اونچا روئے گا۔ جاؤ تم اپنے کمرے میں۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی تکلیف اور اذیت اور کوئی نہیں ہوتی جب اس کی اولاد اس سے کوئی خواہش کرے اور وہ پوری نہ کر سکے۔ اس سے بڑا درد ایک باپ کے لیے اور کیا ہوگا، اس کا جوان اور اکلوتا بیٹا کسی لڑکی کے لیے اس کے سامنے روئے۔ وہ جو بری طرح ہار گیا تھا، نظریں جھکائے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر کھڑی بہنوں کا اکلوتا بھائی آج ان کے پاس سے ایسے چل کے گیا تھا، بہنوں کو لگا جیسے ان کا وجود جل گیا ہو، ان کے سینے میں کسی نے ضرب لگا لی ہو۔ یہ ان کا بھائی تھا، یہ ان کا بھائی تھا جو مسکراتے نہیں تھکتا تھا۔ اور آج وہ پانچوں بہنیں باپ کے پاس آئی۔ ابو، بھائی نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی، ہمارا بھائی رو رہا تھا، ہمارا ایک ہی تو بھائی ہے، اس کی بھی خوشی نہ پوری ہو۔ فاطمہ کے علاوہ ہر کوئی نظریں جھکائے آج بے الفاظ سے اپنے بھائی کے لیے باپ سے احتجاج کر رہا تھا۔ وہ بہنیں جو اپنے لیے کبھی نہیں بولی آج اپنے بھائی کے لیے بول رہی تھی۔ تم سب اتنے بڑے ہو گئے ہو جو اپنے باپ سے بحث کرو گے؟ نہیں ابو، ہم بحث نہیں کر رہے، وہ لڑکی وجہ کی خوشی ہے، آپ کا بیٹا مر جائے گا اس کے بغیر۔ ابو، آپ نے ہمارے لیے جو فیصلہ کیا ہم نے قبول کیا، ہم نے آپ کے آگے کبھی ماتھے پہ بل بھی نہیں ڈالا، ہم خود سہتے ہیں، ہم لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کبھی ظاہر نہیں کرتے کہ آپ دکھی نہ ہو، مگر آج بات ہماری نہیں ہے ابو، آج بات وجدان کی ہے۔ آپ کو سوچنا ہوگا، اب آپ کو سوچنا پڑے گا ابو، ہم تو بیٹیاں ہیں، اپنے لیے آپ کے سامنے بول بھی نہیں سکتی، مگر وجدان، ابو اس کے لیے ہر حد سے گزر جاؤں گی میں، آپ کو سوچنا ہوگا ابو۔ اب کی بار فاطمہ بولی، اور ایسا بولی کہ ہر کوئی چپ رہا، اس نے کسی کو بولنے کے لیے چھوڑا ہی نہیں۔ بولتے بولتے وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی چاروں بہنیں کمرے سے باہر نکلی اور ماں باپ آج اپنی ساری اولاد کو دیکھتے رہے، جو ان کو آج کسی اور ہی روپ میں نظر آ رہی تھی۔ وہ جب بھی بہت روتی تھی، اللہ جی اس پہ اپنی عنایت کرتے، ایک خاص کرم کرتے، اس پہ غنودگی طاری کرتے اور وہ سو جاتی۔ آج بھی وہ بہت روئی تھی، اتنا کہ بے ہوشی کی نیند سو رہی تھی۔ وہ سفید سوٹ پہ کالا کوٹ پہنے کمرے میں آیا۔ وہ لیٹی تھی، دروازے کی آواز سے اس کی آنکھ کھولی۔ آ گئے ہیں آپ؟ وہ اٹھی، اس کے پاس گئی، اس کے پیچھے کھڑی ہوئی، پہلے اس کے ایک بازو سے کوٹ نکالا، پھر دوسرے سے۔ میری بہن کا نکاح ہے آج، بارات بھی آئے گی، کھانا سب کا یہی ہوگا ہماری طرف۔ وہ بول رہا تھا، اس نے اس کا کوٹ الماری کے سامنے ہینگر پہ لگایا۔ وہ پیچھے مڑی، چونک کے اس کی طرف دیکھا جو بیڈ پہ لیٹ رہا تھا۔ نکاح آج ہے؟ ہاں آج ہے۔ سر پہ بازو رکھے، آنکھیں بند کی اس نے جواب دیا، جیسے سونا چاہتا ہو۔ وہ اس کے پاس آئی، اس کے پاس بیٹھی، مسکراتے ہوئے اس کا بازو ماتھے سے نیچے کیا، اس کے قریب ہوئی، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں اس کے منہ میں جانے لگی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اس کے چہرے کی ایک سائڈ پہ رکھا، اس کی داڑھی کا لمس اس کو محسوس ہونے لگا۔ خان صاحب، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ کے سوئیے گا، اس نے اس کو مسکراتے ہوئے کہا اور پیچھے ہو گئی۔ اس کے پیچھے ہوتے ہی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب کیا، اتنا قریب کہ اس کے ہونٹ اس کے ماتھے کو چھونے لگے۔ اس نے اس کے بال پیچھے کیے، اس کا ماتھا چوما۔ ملکہ، آج دونوں نماز ساتھ پڑھیں گے، ماتھا چومتے ہوئے اس نے اس کو سرگوشی سے کہا، جو آنکھیں بند کیے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ وہ اٹھا، اپنا کوٹ پہنا، سر پہ ٹوپی لی، دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑے آگے چلنے لگا، جو مکمل چادر میں اس سے ایک قدم پیچھے چل رہی تھی۔ خان صاحب،
آپ کو پتہ ہے میرا کتنا ارمان تھا ہم دونوں ایک ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایسے ساحل پہ چلیں، آپ مجھ سے ایک قدم آگے ہوں اور میں آپ سے ایک قدم پیچھے۔ وہ مٹی جیسی زمین پہ ننگے پاؤں چل رہے تھے۔ وہ مٹی ساحل کی مٹی نہیں تھی، وہ تو کیچڑ تھا جو بارش کے بعد ہوتا ہے، مگر اس کو اس کا ساتھ میسر تھا۔ کیچڑ بھی ساحل تھا۔ وہ بولے جا رہی تھی اور وہ خاموشی سے اس کو سنتا سنتا آگے جا رہا تھا۔ وہ مسجد تک پہنچے ہی تھے کہ اس کی آنکھ کھلی، مسجد سے اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ تو اپنے بیڈ پہ لیٹی ہے۔ کدھر ہے وہ جو ابھی اس کے پاس تھا، اس کے ساتھ تھا؟ اس نے لائٹ لگائی، وہ تو اپنے کمرے میں ہے۔ یہ خواب تھا؟ اس نے بیڈ پہ بیٹھتے ہی پھر سے ادھر ادھر دیکھا۔ کیا تعبیر ہے اس کی؟ ملن یا جدائی؟ جو بھی ہے، خواب میں ہی سے ہی وہ اس کے پاس تھا، اس کے ساتھ تھا، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اس کو ملکہ کہہ رہا تھا، اس کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہا تھا۔ وہ ایک عرصے بعد مسکرائی تھی، ایک عرصے بعد خوش ہوئی تھی، جیسے اس کو پوری دنیا مل گئی ہو۔ اس کے بے قرار دل کو قرار آیا، روح کو سکون ملا۔ وہ اٹھی، وضو بنایا، جائے نماز پہ بیٹھی اور خدا کے روبرو شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگی۔ ان آنکھوں کے اشارے سے میری توثیق ہو جائے، پلک جھپکوں مقدر کی خرابی ٹھیک ہو جائے، سمیٹوں حاشیہ میرا اگر پوری توجہ سے، مجھے ایسا بد چلن بندہ بھی ناستعلیق ہو جائے۔ بہاؤ وقت کا ہے وصل میں مانے بھلے جتنا، کنارے سے کنارے کا بدن نزدیک ہو جائے۔ تیرا احساس کھو دوں تو جواز اپنا نہیں رہتا، تیرا چہرہ جو بھولوں روشنی تاریک ہو جائے۔ مجھے ایک عشق بونا ہے تیری زرخیز مٹی میں، زمیں زندہ ہے پہلے یہ مجھے تصدیق ہو جائے۔ تیری تصویر کے نعم البدل کی ایک صورت ہے، تیری ہم شکل کوئی نظم اگر تخلیق ہو جائے۔ پر لوح ازل اس پر بھی یہ لکھا نہیں ہوگا، میرا ہونا تمہاری یاد سے تفریق ہو جائے۔ ہنسی عورت کے سب معنی مکمل کھولے جائیں گے، محبت اور ہوس پر ٹھیک سے تحقیق ہو جائے۔ ہم اپنی ذات کو بھی جسم سے تفریق کر دیں گے، ہمارے وصل کی تم کو اگر توفیق ہو جائے۔ وہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھا کامتے ہاتھوں کے ساتھ سگریٹ پیتا رہا۔ وہ اتنے سگریٹ پینے لگا تھا کہ اس کو لگا اس کے اندر بس دھواں ہی دھواں ہے۔ وہ خود کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا خودکشی حرام ہے۔ وہ خود کو گولی سے نہیں مار سکتا تھا، اپنی نس بھی نہیں کاٹ سکتا تھا، بہت ساری گولیاں کھا کے خود کو ملامت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود کو سگریٹ سے مارنا چاہتا تھا۔ وہ سگریٹ کو ایک زہر سمجھ کے پیتا تھا جو آہستہ آہستہ اس کو بستر مرض تک لے جائے، اور وہ اس اذیت، اس تکلیف سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لے، جو اس کو ایک ایک پل میں موت دیتی تھی۔ محبت کرنے والوں کے لیے موت ایک نعمت بن کے آتی ہے جو ان کو ہمیشہ کے لیے سکون کی نیند دی، ایسی سکون کی نیند جو دن رات وہ مانگتے ہیں۔ اس کے پاس اب مانگنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ کل تک جو زرمینہ گل کو مانگتا رہا، آج وہ نیند مانگ رہا تھا، ایسی نیند جس کے بعد وہ کبھی اٹھ نہ سکے، کبھی اس دنیا میں دوبارہ واپس نہ آ سکے، جس دنیا نے اس کو تکلیف، اذیت، درد، کرب کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ سنو ملکہ، مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی نا؟ اس نے آسمان میں چمکتے چاند کو دیکھا اور کانپتے ہونٹوں کے ساتھ کہا۔ سگریٹ پینے سے اس کے ہونٹ کالے ہو گئے، اس کے دانت خراب ہو رہے تھے، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، اس کی بڑی ہوئی داڑھی اس کو قابل رحم بنا رہی تھی۔ اس کو اس حال میں بھی کوئی بھی دیکھے تو یہی کہے، ہائے کسی ماں کا جوان بیٹا، اس کی حالت پہ ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ عشق انسان کو مار دیتا ہے، زمین میں اتار دیتا ہے۔ کسی میں سے اگر غرور ختم کرنا ہو تو اس کو مریض محبت کا مزہ چکھاؤ، اور پھر دیکھو اس کی موت کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ دنیا کی کوئی چیز ایک انسان کو نہیں ہرا سکتی، بس یہ کمبخت محبت تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، دنیا کے سامنے ذلیل رسوا کر دیتی ہے، ایک اچھے بھلے انسان کو قابل رحم بنا دیتی ہے۔ یہ مرض جس کو لگتا ہے بس وہی اس کا درد جانتا ہے۔ یہ وہ درد ہے جس کا علاج بڑے سے بڑے ڈاکٹر کرے تو ہار مان جائے، اور اگر محبوب کا ایک دیدار، فقط ایک دیدار نصیب ہو جائے
تو مرتا ہوا عاشق دوبارہ جی اٹھو تو مرتا ہوا عاشق دوبارہ جی اٹھے۔ سنا ملکہ، اس جہاں میں نہیں تو اگلے جہاں میں میرا انتظار کرنا۔ میں نے تمہیں خدا سے مانگا ہے، کیسے ممکن ہے کوئی اس سے مانگے تو وہ عطا نہ کرے؟ یہاں ظلم ہے، یہ دنیا بہت ظالم ہے ملکہ، تمہیں میرا کبھی نہیں ہونے دے گی۔ میں تمہیں اس جہاں میں مانگوں گا، روز محشر لوگ مغفرت مانگیں گے، مگر وجدان تمہیں مانگے گا، اپنی ملکہ کو مانگے گا۔ اس دن میری ہو جانا، اس دن چھوڑ دینا سب کچھ، اس دن دعا کرنا اللہ میری دعا قبول کرے۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں، دعا کرنا اللہ سے بولنا وہ ان پہ کن بولے۔ کاش ملکہ میں تمہیں بتا دیتا، میں کہہ دیتا تم سے، وجدان تمہارے عشق میں دیوانہ بن کے گھومتا ہے۔ ملکہ تمہیں وجدان کی اس دیوانگی کی قسم، اس جہاں میں وجدان کی ہو جانا۔ اس کو لگا جیسے وہ اس کو دیکھ رہی ہے، وہ چاند پہ ہے اور اس کو دیکھ رہی ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس سے باتیں کرتا رہا۔ اس نے اس دوران ایک بار بھی سگریٹ نہیں پیا۔ اس کا نام لیتے ہی اس کے ہاتھ سے سگریٹ نیچے گر جاتا، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب بہتا چلا جاتا، اور وہ کسی اور ہی جہاں میں ہوتا۔ زرمینہ، جلدی تیار ہو جاؤ، لیٹ ہو رہا ہوں میں، سلطان نے چائے کا کپ منہ کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ زرمینہ کی تو طبیعت ہی بہت خراب ہے، وہ نہیں جائے گی، اماں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں اماں، میں جاؤں گی، میں ٹھیک ہوں۔ وہ عبایا پہنے ماں کو دیکھے بغیر کرسی پہ آ کے بیٹھ گئی۔ لیکن زرمینہ، رقیہ بیگم نے آنکھیں نکالتے ہوئے الفاظ پہ زور دیتے ہوئے کہا، جیسے اس کو یاد دلا رہی ہو کہ اس نے اب یونیورسٹی نہیں جانا۔ نہیں اماں، آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، اس نے اس قدر ڈھیٹ بن کے کہا ماں اگلی بات نہ کر سکی۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں کبھی بھی اس کے باپ اور بھائیوں کو نہیں بتائیں گی۔ وہ خود اس کو جتنا مرضی بے عزت کر لے، مگر وہ کسی اور کے سامنے اس کی تذلیل کبھی نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے زرمینہ گل، جاؤ مگر خیال رکھنا، انہوں نے اس انداز میں کہا جیسے سب کو لگے وہ اس کی طبیعت کے سلسلے میں خیال رکھنے کا کہہ رہی ہے۔ مگر زرمینہ گل ان کی آنکھوں کے اشارے سے سمجھ گئی تھی وہ اس کو کس چیز کا خیال رکھنے کا کہہ رہی ہیں۔ جی اماں، میں بہت خیال رکھوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کو اندر سے ایک تکلیف ہوئی، وہ کیسی بیٹی ہے؟ کیا ایسی ہوتی ہے بیٹیاں؟ اچھا اب چلو بھی، لیٹ ہو رہا ہوں میں، سلطان نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا اور اٹھنے لگا۔ وہ بھی بھائی کے پیچھے ایک دم اٹھی۔ وہ اس وقت ماں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ ان سے بچ کے جلد از جلد گیٹ سے باہر جانا چاہتی تھی۔ وہ جلدی جلدی اٹھی، چادر لی، بیگ پہنا۔ جیسے ہی وہ جا رہی تھی ماں نے اسے آواز دی، اس کے آگے جاتے قدم ایک دم رکے۔ زرمینہ، یہ چادر مجھے دے دو، انہوں نے اس کے کندھے سے چادر اتارتے ہوئے کہا۔ مگر اماں، اس کو لگا ماں اس کے کندھے سے چادر نہیں اتار رہی بلکہ اس کو زمین میں اتار رہی ہے۔ اب تمہیں اس کی ضرورت نہیں رہی زرمینہ، انہوں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، جیسے بیٹی کو بتا رہی ہوں اس نے کیا کیا ہے، اس نے باپ کا غرور کیسے توڑا ہے۔ یہ چادر جب انہوں نے اس کو اوڑھی تھی تو اس کو کہا تھا اس چادر کو چادر نہیں سمجھنا، اپنے بابا جان کی عزت سمجھنا۔ اس نے ان کی دی ہوئی چادر کا بھرم نہیں رکھا، اس چادر کا مان توڑ دیا۔ اب اس کو اس چادر پہ کوئی حق نہیں تھا۔ اماں نہیں کرے ایسا، اسے روتے ہوئے کہا، جیسے اس سے ماں آج سب سے قیمتی چیز لے رہی ہو، ایسی چیز جس کو پہن کے اس کو ایک تحفظ ملتا ہے۔ میں نے نہیں زرمینہ گل، یہ تم نے خود کیا ہے، تم نے کیا ہے یہ، ماں نے ہاتھ میں چادر لیتے روتے ہوئے کہا اور وہاں سے پلٹنے لگی۔ وہ وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس کو بہت اچھے سے احساس ہوا اس نے اس محبت کی خاطر کیا کھو دیا ہے۔ اس نے اپنی عزت کھو دی۔ ایک لڑکی کے پاس عزت ہی تو ہوتی ہے، وہی عزت اس کا غرور ہوتا ہے، وہ عزت اس کی چادر ہوتی ہے۔ آج اس کی ماں نے اس کو بہت اچھے سے سمجھا دیا تھا، عزت اور ذلت کا فرق آج اس کی بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس کے اندر اترے۔ اس سے کیسی غلطی ہو گئی ہے جو آج اس کی کندھے کی چادر بھی چھین گئی؟ زرمینہ اب چلو بھی، سلطان نے گاڑی کا ہارن بجاتے ہوئے کہا۔ وہ چونکی، پیچھے مڑی، گیٹ کھولا اور باہر نکلی۔ آج پہلی بار وہ بغیر چادر کے گھر سے باہر نکلی تھی، وہ عزتوں والی بغیر عزت لیے نکلی تھی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں نہیں آئی کل؟ اگر نہیں ماننا ہوتا یونی تو بتا دیا کرنا، اور اوپر سے محترمہ کا موبائل بھی بند ہے، جیسے بڑا کوئی یہ مصروف ہو۔
فضا نے گیٹ سے اس کو آتے دیکھا اور جلدی جلدی اس کے پاس گئی اور وہی شروع ہو گئی، جیسے اب وہ اس کا قتل ہی کر دے گی۔ بکواس کر رہی ہوں میں کچھ، آگے سے اب کوئی بکواس کرو گی؟ اس نے اکتا جانے والے انداز میں اس کو دیکھا جو اس کو نظریں جھکائے سن رہی تھی۔ سن رہی ہوں۔ جیسے ہی اس نے سر اوپر کیا، وہ جو کچھ وقت پہلے بول رہی تھی وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں آج بالکل چھوٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کو صدیوں کا بیمار ٹھہرا رہے تھے، جیسے وہ ایک لمبی بیماری سے اٹھ کے آئی ہو۔ زری، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اسے اس کی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ کچھ تو ہوا ہے، یہ ایک دن میں کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ کچھ نہیں ہوا فضا، پریشان نہیں ہو، میں ٹھیک ہوں۔ زری، بتاؤ نا یار کیا ہوا ہے؟ ایسا لگتا ہے بہت روئی ہو تم، جیسے اتنے عرصے سے سوئی نہیں۔ کچھ نہیں ہوا فضا، بس میں بیمار تھی تو تبھی۔ اسے جھکے سر کے ساتھ اس کے سوالوں کے جواب دیے جو کسی صورت مطمئن نہیں ہو رہی تھی۔ اس کو پتا تھا کچھ تو ہے، کچھ تو بہت غلط ہوا ہے، مگر وہ حیران تھی اس لڑکی پہ جو اس کو اپنی سانسوں کی تعداد بھی بتایا کرتی تھی، آج وہ اسے چھپا رہی ہے۔ مگر کیا اور کیوں؟ وہ ایسی ہی تھی، محبت کو چھپا کے رکھنے والی۔ وہ چھپی محبت کرتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کا نام بھی لے جس کو دیکھنے کے لیے وہ باوضو ہوتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کوئی اس کی محبت کی بات بھی کرے۔ وہ اس کو اپنے دل میں چھپا کے رکھنا چاہتی تھی، اپنی آنکھوں میں قید کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں اتنی بیمار ہو گئی کہ ایسی حالت ہو گئی۔ ارے پگلی، نہیں پریشان ہو، میں ٹھیک ہوں، چل اب یہاں سے۔ اس نے ہنستے ہوئے بات ٹالی اور آگے آگے چلنے لگی تاکہ وہ مزید سوالوں سے بچ سکے۔ مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔